اس دین کو بچا کر آپ تک پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، کچھ نہیں چھوڑا، اپنا سب کچھ اس دین پر لٹا دیا۔ آج ایک بیوی کا مسائل میرے ذہن میں آ رہا ہے اور وہی آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ ایک شہزادی ایران سے اس گھر میں پہنچی، نام شہر بن وہ کہ قید آئی تھی، لیکن یہ مقام علی ابن ابی طالب ہے۔ ارشاد فرمایا شرفاء کی اولادوں کو کنیزیں نہیں بنایا جاتا، اور اس بیوی کی شادی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ صرف نہ کہ اس بیوی کو آزاد کیا، اس بیوی کے ساتھ جتنی کنیزیں تھیں انہیں بھی قیدیوں کی صف سے نکال دیا اور جناب شہروانوں کے حوالے کر دیا کہ بیوی آپ اپنا فیصلہ کریں، جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بیوی نے اپنی آدھی کنیزیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہونے پر آزاد کر، باقی جو کنیزیں بچ گئیں وہ کنیزیں اس دن آزاد کر دی جس دن سید سجاد دنیا میں تشریف لایا۔ صرف ایک کنیز باقی جناب شہروانوں کے پاس رہ گئی، اور اس کنیز کا نام تھا شیرین۔ شیرین اسے بہت محبت شہزادی زینب سے اور امام حسین سے، ہر وقت ان دونوں ہستیوں کی خدمت میں رہتی۔ ایک دن جانے کیا خیال آیا ہے، جناب شہروانوں کو امام حسین سے کہنے لگی مولا شیرین میری کنیز ہے، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، ایک کنیز آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ جیسے ہی سنا امام نے ارشاد فرمایا شہروانوں شیرین کو تم نے ہمیں ہبہ کیا، ہم نے شیرین کو آزاد کیا، ہم نے اسے آزاد کیا۔ جناب شہروانوں اپنے حجرے میں گئیں، 10,000 درہم اور ایک خلت زیبا لے کر آئیں اور شیرین کے حوالے کی اور کہا شیرین یہ تمہاری آزادی ہے اور یہ تمہارا انعام ہے، تم لے لو۔ جیسے ہی جناب شہروانوں نے یہ انعام کے تحائف لیے نا، امام حسین نے کہا شہروانوں کنیزیں پہلے بھی آزاد کرتی رہی ہو، کنیز آج بھی آزاد ہو رہی ہے، پہلے کسی کو اتنا کچھ عطا نہیں کیا، اسے اتنا کچھ کیوں عطا کر رہی ہو؟ اللہ اکبر کہنے لگی کیا کہنے اس گھر کے آداب کے، کہنے لگی مولا اس سے پہلے جو کنیزیں آزاد ہوئی ہیں نا وہ آپ کی کنیز نے آزاد ہوئی ہے، آج جو کنیز آزاد ہو رہی ہے وہ سردار آزاد ہو رہی ہے۔ دنیا کو پتہ لگے کنیزوں کے آزاد کیے ہوئے کیسے ہوئے، سرداروں کے آزاد کیے ہوئے کیسے۔ ادھر یہاں ان کے درمیان یہ گفتگو جاری ہے اور ادھر شیرین ان دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر سار و قطار ہوتی چلی جاتی ہے۔ امام کی جو نظر پڑی دیکھ کے کہا شیرین آزادی پر لوگ خوش ہوتے ہیں کہ وہ اپنے وطن چلے جائیں گے اور تم رو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ قدموں پہ گر گئی اور کہنے لگی مولا وہ آزادی نہیں چاہیے جس میں زینب سے دور چلا، آزادی نہیں چاہیے کہ جس میں علی کی بیٹی سے دور ہو جاؤ، وہ آزادی نہیں چاہیے کہ جس میں آپ سے دوری ہو جائے۔ جب امام نے شیرین کی محبت کا یہ عالم دیکھا نا تو امام نے ارشاد فرمایا اچھا شیرین اگر اتنی ہی محبت کرتی ہو تو پھر ٹھیک ہے، ہم تمہیں آزاد کر چکے نا، اب ہم تمہیں پھر کنیز نہیں بنائیں گے، لیکن تم جانا نہیں چاہتی تو آج کے بعد تم ہمارے گھر میں کنیز بن کے نہیں ہماری بہن بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ، لیکن یہ تو عطا حسین کی ہے نا کہ تم ہمارے گھر میں بہن بن کے رہنا شروع کرو، لیکن وہاں اطاعت شیرین کی ہے، وہی کنیزی والے کام۔ اب ہر وقت جناب زینب کی خدمت میں ہے، جناب زینب کو کوئی چیز چاہیے، شیرین پہلے سے لے کے کھڑی ہے، مزاج آشنا ہو گئی ہے شہزادی کی، ہر وقت شہزادی کی خدمت میں رہتی ہے، لیکن وقت گزرتا چلا گیا، امیر کائنات کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے جب واپس مدینے جانے کا پروگرام طے کر لیا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے شام کے ایک تاجر عزیر کے ساتھ شیرین کی شادی کر دی اور شیرین سے کہا کہ شیرین یہ ہمارے نانا کی سنت ہے، ہم نے تمہارا نکاح کر دیا ہے، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ اپنے وطن چلی جاؤ۔ حکم امام تھا، جانے کے لیے تیار ہوئی، لیکن جاتے ہوئے نا دروازے سے پلٹی، مسند پہ بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے، شوہر کو لے کے سامنے زمین پہ بیٹھ گئی اور ہاتھوں کو باندھ کے کہنے لگی آقا آپ کا حکم ہے، جا تو رہی ہوں لیکن ایک سوال کا جواب دیں گے؟ کہا پوچھو شیرین کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ عجیب سوال تھا اور عجیب جواب تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور رو کے کہنے لگی کبھی میرے غریب خانے کو رونق بخشیں گے، کبھی اپنی کنیز کے گھر آئیں گے، کبھی اپنی کنیز کے گھر قدم رنجہ
تو عزت بخشیں گے. یہ سننا تھا. امام نے عجب جواب دیا, کہا شیری ہم آئیں گے تو پہچانیں گے نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہارا ماتم قبول کرے, حسین کی ماں تمہارا دنیا قبول کرے. ہم آئیں گے ضرور لیکن تو پہچانے گے نہیں. رو کے کہنے لگی, مولا کیسے ممکن ہے آپ آئے اور میں نہ پہچانوں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ آقا آپ حجت خدا ہے نا, آپ جو فرما رہے ہیں وہی سچ ہے. اتنا ارشاد فرما دیجئے کب آئیں گے, کب آئیں گے؟ امام نے ارشاد فرمایا شیری 61 ہجری کی 10ویں محرم کے بعد انتظار کرنا, ہم تیرے گھر آئیں گے. اچھا مولا, یہ کہہ کے نا شیری رخصت ہونے لگی. جناب زینب نے کہا شیری جاتے ہوئے ایک وصیت میری بھی سن لے, ایک بات میری بھی سن لے. جی شہزادی حکم فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا شیری بس اتنا خیال کرنا کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. میں نے لفظ کہہ دیا ساری رات رونے کے لیے لفظ شیری کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا, کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. ہاں شیری اگر ہو سکے نا تو قیدی کبھی آ جائیں تو ان کی خدمت کرنا. یہ قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں, یہ قیدی بڑے مظلوم ہوتے ہیں. اگر کبھی میرے شہر میں آ جائے نا ان قیدیوں کی خدمت کرنا. شہزادی حکم کی تعمیل ہوگی, چلی سارے رستے میں یہی سوچتی رہی. شاہ کہہ رہے ہیں آؤں گا پہچانو گے نہیں. شہزادی کہہ رہی ہیں قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا, اگر قیدی آ گئے تو ان کی خدمت کرنا. چلی گئی شام شیری اپنے گھر میں رہنا شروع ہو گئی. اب جب کبھی کوئی مدینے سے آتا ہے اس سے پوچھتی ہے میرے سردار کیسے ہیں. کوئی بتانے والا کہتا ہے حسین کے گھر اکبر نے نزول اجلال فرمایا. خوش ہوتی ہے, محلے میں مٹھائیاں مانگتی ہے. کوئی آ کے کہتی ہے حسن کے گھر قاسم آیا. خوش ہوتی ہے. ایک دن قیامت ٹوٹی, مدینے سے آنے والے شخص سے پوچھنے لگی میرے سردار کیسے ہیں. اس نے کہا شیری نہ پوچھ, تیرے آقا حسن کو زہر میں ملا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کر لینا ماتم, کر لینا ماتم. تیرے آقا حسن کو زہر مل گئی, اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے رہے. بہنیں اپنے ہاتھوں پر بھائی یہ جگر کے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس اس دن کے بعد کسی نے شیری کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. بس ایک ہی لمحے تھا, ہائے حسن, ہائے زہرا کا مظلوم لال. بس گریہ کرتی ہے. وقت گزرتا چلا گیا, 61 ہجری آ گئی. جب 61 ہجری کے 10ویں کا دن گزرا نا, کچھ دن جیسے ہی گزرے فوراً ذہن میں خیال آیا. کہنے لگی عزیر یاد ہے آقا و مولا نے کیا کہا تھا کہ 61 ہجری کی 10ویں محرم کے بعد ہم تیرے گھر آئیں گے. ہو سکتا ہے میرے آقا کے آنے کا وقت قریب ہو. اور سنو عزیر, اور تو کوئی بات, یہ میرا تصور ہے, اور تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حسین شام کیوں آئیں گے. لیکن ہاں اتنا ممکن ہے, میں نے سنا ہے اکبر کی شادی حلب سے کی جائے گی. اجرکم اللہ. ہو سکتا ہے حسین اکبر کی بارات لے کر آئے. اکبر کی بارات کا نام آنا تھا. فوراً تصور بدلا, کہا جانا عزیر تیاریاں کر. عزیر گیا, سرخ قالین لے آیا. اب قالین بچھاتی ہے, کنیزوں سے کہتی ہے یہاں میری شہزادی زینب بیٹھے گی, یہاں میری شہزادی کلثوم بیٹھے گی, یہاں پہ حسین کی چھوٹی بیٹی بیٹھے گی. ایک تخت لگا کے کہا یہاں دلہا اکبر بیٹھے گا, یہاں میرا مولا حسین بیٹھے گا, یہاں میرا مولا عباس. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا تمہارا گریہ قبول کرے. گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں, گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں. بس مجھے سکت نہیں رہی, مجھے معاف کرنا. گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں. اچانک بازار سے شہنائیوں کی آواز اٹھی. بازار میں ڈھول بجنے کی آواز آنے لگی. بازار میں شور ہونے لگا. کہا عزیر دیکھ تو صحیح باہر ماحول کیا ہے, یہ کیوں شہنائیاں بج رہی ہیں, یہ کیوں ڈھول بجائے جا رہے ہیں, یہ کیوں شور ہے, لوگ کیوں اکٹھے ہوئے. عزیر فوراً باہر گیا اور کچھ دیر کے بعد جو واپس آیا تو عزیر کی پگڑی کے پیچ کھل کے گلے میں آ گئے تھے. کہنے لگا شیری تو کہتی تھی نا تیرے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں, قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں, لیکن شیری وہ دھاڑ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوں گے. باہر ایک سر ہے جو کے نیزہ میں سوار ہے, وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اس کے ساتھ اس کی بہنیں قید ہیں, لیکن
یا اس کی زحمت اور ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بھاگی ہے. آنا شیری ذرا قیدیوں کا حال تو دے. یہ کیسے قیدی ہیں؟ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. بھول گیا شہزادی نے کیا کہا تھا, قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا, قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. ہاں عزیر اتنا کر. بی بی نے کہا تھا قیدیوں کی خدمت کرنا, قیدیوں کی خدمت کرنا. ذرا جانا, جا کے اگر ممکن ہو سکے کچھ دیر کے لیے قیدیوں کو گھر لے آ. میں اپنی شہزادی کا حکم پورا کر لوں, میں ان قیدیوں کی خدمت کروں. اللہ جانے کیا مصلحت تھی. عزیر گیا اور کسی طرح شہزادہ کے سر بھی لے آیا اور تمام بیویوں کو بھی لے آیا. جہاں دلہے کو بٹھانا تھا وہاں سر رکھے گیا. جہاں دلہے کو بٹھانا تھا وہاں سر رکھے گئے. جہاں باراتیوں نے بیٹھنا تھا وہاں آل محمد کی بیویاں زمین پہ بیٹھ گئی. جیسے ہی بیویاں تمام بیٹھ گئی, اب شیری نے بیویوں سے سوال کیا, بیویوں تمہاری سردار بیوی کون ہے؟ تمہاری سردار بیوی کون ہے؟ یہ وہ قصے ہیں جو صدیوں میں پرانے نہیں ہوتے. تمہاری سردار بیوی کون ہے؟ لوگوں نے, تمام بیویوں نے اشارہ جناب زینب کی طرف کیا کہ یہ ہماری سردار بیوی ہے. جا کے جناب زینب کے پاس بیٹھی اور بیٹھ کے کہنے لگی قیدیوں کی سردار بیوی, کائنات کی سردار بیوی کو قیدیوں کی سردار بیوی. اللہ جانے کیا گزری ہوگی علی کی بیٹی کے دل میں, قیدیوں کی سردار بیوی. مجھے میری شہزادی کا حکم تھا قیدیوں کی خدمت کرنا. بیوی بتاؤ نا میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں, میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں. سر کو جھکائے ہوئے علی کی بیٹی نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے, اگر کرنا ہی چاہتی ہے نا پھر ایک احسان کر. میرے سامنے میرا بھائی ذبح ہو گیا تھا, میں اپنے بھائی پہ رہ نہیں سکی. اگر اجازت دے تو تیرے گھر میں بیٹھ کر میں اپنے بھائی پہ بیٹھ کر لوں, میں اپنے بھائی پہ رو لوں. کہنے لگی بیٹھ کرو لیکن جلدی کرنا اکبر کی بارات. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مانا تمہارے کڑی لگا قبول کرے. بس تھکنا نہ, 2 لمحے کی شہمت ہے, 2 لمحے کی شہمت ہے. کبھی بھی جلدی بیان کر لے. اب جناب زینب نے سر کو جھکائے ہوئے پہلا بیان کیا, ہائے میرا غریب حسین, ہائے میرا دین دینے کا پیاسا حسین, ہائے میرا 13 سالوں سے ذبح کیا گیا حسین. حسین کا نام بار بار آیا. ہاتھوں کو باندھ کے کہنے لگی بھائی کا نام نہ لے, بھائی کا نام نہ لے, اس کے کسی بیٹے کا نام لے کے بیٹھ کر رونے کا. ہائے اکبر کا بابا, ہائے اصغر کا بابا. اکبر کا نام آنا تو طرف گئی, کہنے لگی بیٹیوں کا نام لے, رونے کا. ہائے سکینہ کا بابا, ہائے سغرا کا بابا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس حوصلے سے جو سننا اور سمجھنا. ہائے سکینہ کا بابا, ہائے سغرا کا بابا. تڑپ گئی, کہنے لگی یہ سارے نام میرے سرداروں کے نام ہیں, بدل اس کے بھائیوں کا نام لے. رونے کا. ہائے عباس کا بھائی, ہائے حسن کا بھائی. پھر تڑپی کہتی اللہ کا واسطہ اس کی بہنوں کا نام لے. اب قیامت ہو گئی, کہنے لگی ہائے قیدی زینب کا بھائی, ہائے قیدی کلثوم کا بھائی. یہ سننا تھا, تڑپ گئی شیری کا اللہ کا واسطہ بتاؤ تم کون ہو. رونے کا پہچان میں زینب. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مالک میرا گریہ قبول کرے. پہچان میں زینب, پہچان میں زینب. زینب کا نام آنا تھا تڑپی, کہنے لگی زینب کہاں, شام کا بازار کہاں. بی اگر آپ زینب ہو نا, اگر آپ زینب ہو تو مجھے بتاؤ عباس کہاں گئے. عباس کا نام آنا تھا اور ایک نام وہ حسین کا سر ہے, وہ اکبر کا سر ہے, وہ عباس کا سر ہے, میرے سارے مارے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں ساتھ سننا ہے اور گریہ کر لینا, اور مجلس تمام ہو گئی ہے. میں اپنے حوصلے سے زیادہ پڑھ رہا ہوں, بس آخری جملہ ہے. پیچھے ہٹ گئی, کہنے لگی بی بی آپ کے چہرے پہ جھوٹ جچتا نہیں ہے.
چہرے پہ جھوٹ سجدہ نہیں ہے، لیکن زینب کہاں شام کہاں، زینب کہاں شام کہاں، میں کیسے مانوں کہ آپ علی کی بیٹی زینب ہے؟ اب جناب زینب نے کہا شیرین تو کیسے تک جان سکتی ہے کہ میں زینب ہوں؟ عجب جواب دیا شیرین نے، کہنے لگی میں جب کوفہ میں بی بی کے پاس قرآن